السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 112 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ کو تم میں سے کسی عام آدمی پر حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نیز زمین اور آسمان کی ساری مخلوق حتیٰ کہ اپنے بلوں میں چیٹیاں اور مچھلیاں تک کی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ یعنی جو علم حاصل کرتے ہیں، جو علم پڑھاتے ہیں لوگوں کو، ان کے لیے جو ہے نا بلوں میں رہنے والی چیٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ آپ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ سب کے لیے جتنی بھی دیر آپ پڑھتے ہیں یہاں پہ اور اپنا وقت لگاتے ہیں، تو اللہ کی دیکھیں مخلوق آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہے نا، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی دعائیں آپ سب کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ بھی کون؟ آپ دیکھیں بے تعداد ہیں۔ چیٹیاں ایک ایک گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو اربوں خربوں ہوتی ہیں چیٹیاں، ہے نا۔ اور ہر چیٹی جو ہے اور ہر مچھلیاں آپ دیکھیں سمندر میں لا تعداد مچھلیاں ہیں، وہ سب دعائیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آ کر یہ پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، اور ہم سب کے والدین کا جنت الفردوس میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی ہم سب یہاں پہ نا سیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی عمل کرنے سے ان سب تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے، اور ایک اہم امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 to 66 تک کی منافقوں کی گستاخیوں کے بارے میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں منافقوں کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کا ذکر ہے۔ وہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نا ایسے کلمات کہتے تھے اور ایسی باتیں کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو انہی کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے نا، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ تو یہ جو منافقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، کہ وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے عربک میں معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کان کے کچے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کی سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وہ استہزاء کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ تو منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کان کا کچا کہتے تھے۔ تو ایک طرح کا مذاق اڑانا ہو گیا ہے نا، کسی کی جو صفات ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے اور اس کو مذاق بنانا، یہ منافقین کی صفات ہے۔
یعنی ہر ایک کی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی بات سن لیتے تھے، ہر ایک کی بات کو یقین کر لیتے تھے۔ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفات دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی؟ معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی۔ ان کی صفات ہی یہی تھی کہ وہ ہر ایک کی بات سن لیں۔ تو اسی لیے منافقوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ کان کے کچے ہیں۔ تو جو منافقین ہیں نا اپنی شرارتوں میں بڑھتے بڑھتے یہاں تک کی پہنچ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی مجلسوں میں نا طنز کرتے تھے اور الزام تراشی، طعن و تشنیع کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں بھی کرتے تھے، جن میں سے ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کا بڑا ہی کچا ہے۔ کوئی مسلمان ہماری کی ہوئی باتیں جب تک ان کو پہنچاتا ہے تو اس کو وہ توجہ سے سنتا ہے اور سچ مان لیتا ہے، اور جب ہم منافقین نا قسمیں کھا کر اس کی جو ہے بات کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ اپنی صفائی ہم بیان کر دیتے ہیں تو اسے خاموشی سے وہ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو صفائی کی باتیں ہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا نا، اس طریقے سے وہ قسمیں کھا کر اپنے آپ کو یقین دلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، سن لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان منافقوں سے واضح طور پر یہ بات کہہ دے کہ یہ تو محض تمہاری بہتر اور بھلائی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اللہ پر ہے اور وہ صرف اہل ایمان کی باتوں کو صحیح اور سچا جانتے ہیں۔ باقی رہا تمہاری منافقت کے بارے میں جو باتیں سن لینا، تمہاری جھوٹی قسموں کو سن لینا، ایمان کے جھوٹے دعووں، جہادوں سے پیچھے رہنے اور من گڑنت بہانوں اور ایذا دینے والی باتوں پر خاموشی رہنا، یہ تو محض اس لیے ہے کہ تمہارا پردہ رہ جائے، تمہارے جو ہے نا عیب ڈھکے رہ جائیں، لوگوں کے سامنے تمہاری رسوائی نہ ہو، اور اگر وہ فوری تحقیق شروع کر دینا تو تمہارا انجام بھی کیا ہے، بڑا ہی عبرتناک ہو جائے۔ تو یہ منافقین کیا سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے، ہمارا کوئی کچھ جانے والا نہیں ہے نا، اور ہم جو کہتے ہیں یہ رسول بات مان جاتے ہیں، ہماری یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا استحاضہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منافقین۔ تو یہاں پہ اسی بارے میں اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اکثر ہم سمجھتے ہیں، ابھی دیکھیے دو گروپ کے بارے میں، کہ کوئی گروپ ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، بہت چالاک ہیں، یعنی کہ وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ تو ہر آیت کو انسان کے اوپر اپنے اوپر لینا، ہمیں اپنا تقاضا کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں خدا نخواستہ کہ ہمارے اندر تو ایسی صفات نہیں ہیں، کہیں ہمارے اندر تو ایسی ہوشیاری چلاکیاں نہیں ہیں اور ہمارے اندر ایسی کوٹ کوٹ کے جو ہے ہوشیاری چلاکی اور قسمیں کھانے کی عادت، اور پھر ہم سامنے والا جو پھر جو ہے لیڈر ہے وہ تبلیغ سے جڑا ہوا ہے، کوئی بات کہتا ہے اور پھر ہم جا کے اسے ایسی باتیں کہتے ہیں اور پھر پیٹھ پیچھے اس کو کچھ اور کہتے ہیں اور پھر وہ یقین مان جاتا ہے، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو ہم نے کتنی اچھی باتیں کی کہ اس نے ہمارا یقین کر لیا، وہ تو ایسا ہے نا، بولا بھالا ہے، کان کا کچا ہے۔ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو اس وقت کے منافقوں کا حال بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ نا اپنا بھی جائزہ لو، اور یہ جو آیات ہیں وہ ہر دور کے منافقوں کے بارے میں ہیں، چاہے اس وقت کے جو منافقین تھے ان کے بارے میں، چاہے آج کل کے دور کے بارے میں، یا پھر آنے والے وقت کے بارے میں۔ تو اس میں سے یہ جو شخص ہے نا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہے، تو وہی کیا ہے، منافقین کے اس کے اندر صفات ہے۔ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق تو نہیں اڑاتے ہیں، کہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی غستاخانہ بات تو نہیں کہہ دیتے ہیں، یا ہم کسی لیڈر یا جو ہے کام کرنے والے، اللہ کی تبلیغ کا کام کرنے والے، اللہ کا جو دین کا کام ہے، اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو بلند کرنے والے کے بارے میں ایسی کوئی غلط بات، غستاخانہ بات تو نہیں کہہ دیتے نا۔ تو بہت الرٹ اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 62، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْدُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْدُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کریں، اور اگر وہ مومن ہے۔ منافقین جب منافقین اپنی مجلسوں میں اکیلے بیٹھے ہوتے تھے تو مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے، ٹھیک ہے،
یعنی منافقین چاہے اکیلے بیٹھے ہوں چاہے اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوں، یعنی کہ 3-4 لوگوں کا گروپ ہو یا بہت سارے لوگوں کا گروپ ہو، تو وہ جب بھی بیٹھے ہوتے تھے تو مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے، اور اگر کبھی اس بات کی خبر اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہو جاتی تو ان سے پوچھا جاتا تو وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے، تاکہ جو ہے نا جو مسلمان ہیں ان کی جو بات ہے وہ مان جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول کی پرواہ نہ کرتے۔ تو اس آیت میں منافقوں سے اس حرکت کا ذکر کیا گیا ہے، منافقوں کی اس بات کے جو ہے اس حرکت کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منافقین دراصل مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ آج دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں جو منافقین قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اکثر اسی میں رہتے ہیں کہ ہم سے سارے مسلمان راضی ہو جائے، جیسے بھی مسلمان ہم سے راضی ہو جائے، لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا اللہ اور ہمارا رسول کیا ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول تو زیادہ حقدار ہے کہ وہ ان سے راضی ہو۔ تو ہمیں اللہ اور رسول کی رضامندی کیا ہے فرسٹ نمبر پہ دیکھنی چاہیے، سب سے فرسٹ نمبر پہ، اگر وہ ایمان والے ہیں تو سب سے پہلا امپورٹنٹ کیا ہے، سب سے پہلا ہمارا یہ دیکھنا چاہیے ہمارے ہر کام میں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارا رسول ہم سے جو ہے راضی ہے، اللہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کام کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں اس کی مخالفت میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اور آج کل دیکھیں کہ لوگ بس کیا کرتے ہیں، لوگوں کی فکر میں زیادہ اپنے کاموں کو برے کام کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہے نا، اچھے کام کو برے کام کی طرف تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے مسلمان کیا کہیں گے، مسلمان ہمارے کیا کہیں گے۔ نہیں، ہمیں ٹھیک ہے ان کی بھی دیکھنی، لیکن اگر ہماری جو مسلمان ہیں اگر وہ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ رسول کے خلاف تم کوئی کام کرو تو نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ سب سے فرسٹ نمبر پہ کیا کرنا ہے، اللہ اور رسول کو آگے رکھنا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کو انسان کو سب سے پہلے لینا چاہیے، بعد میں ہمیں اوروں کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہاں اگر وہ بھی صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ غلط باتوں کا حکم دیتے ہیں تو نہیں کرنا ہے۔ تو منافقین دراصل مسلمان جو صحابہ تھے اور مسلمان جو لوگ تھے ان کو یقین دلانے کے لیے کوششیں کرتے تھے، ان کے آگے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم نا سچے ہیں، ہم ایسے نہیں، ہم ویسے نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ اللہ اور رسول کو کیا کرتے، راضی کر لیتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا، یہ ایمان والے ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 63، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس آیت میں منافقین کے انفاق کا انجام بتایا گیا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے نا اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں جو منافقوں کے جو نفاق ہے نا وہ اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر وہ منافق جو اپنا نفاق نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں، اپنے آپ کو توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں لاتے ہیں تو پھر کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، نارن جہنما خالدن فیہا، ان کے لیے آگ ہے ہمیشہ کی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 64، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتائے جو ان کے دلوں میں ہیں، کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ان باتوں کو نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ یعنی منافقین اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا راز جو ہے وہ فاش نہ ہو جائے۔ یعنی یہ جو منافقین کی نا ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ ہر وقت خوف زدہ اور ڈرے ڈرے سے رہتے تھے
اس آیت میں جس خوف کا جو ذکر ہے نا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا جو کھوٹ ہے وہ ظاہر نہ کر دے۔ تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یعنی اس بات سے وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی کوئی صورت نہ نازل فرما دے جس کے بارے میں ان کے سارے نام، ان کے کچے چٹے کھول دیے جائے اور ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ سب بتا دیا جائے، یعنی ان کا بھانڈا پھوڑ جانے کے ڈر سے وہ ڈر ڈر کے جیتے تھے۔ آپ دیکھیے جب ان کو اتنا بڑا خوف تھا، اتنا یقین تھا کہ واقعی میں جو کچھ آ رہا اللہ کی طرف سے، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ کو معلوم ہے، اور ایسا نہ ہو کہیں صورت نازل ہو جائے نا، کتنے پھر بھی غریب تھے نا، کتنے بالکل فقیر تھے جسے کہا جاتا ہے نا، کتنے رسوا تھے، کتنے ذلیل ہوئے کہ ان کو ایمان کی دولت نہیں نصیب ہوئی اور ایسے ہی دنیا سے یہ رخصت ہو گئے اسی حالت میں۔ تو اس ڈر سے وہ جیتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صورت نازل ہو جائے اور ہمارے سارے کچے چٹھے اس میں کھول دیے جائیں۔ تو اندرونی سازشوں کے بارے میں اور جو ہے ان سب پہ سے ایسا نہ ہو پردہ ہی اڑ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی صورت نہ نازل کر دے ان مجلس میں جو ہمارا راز نہ فاش کر دیا جائے، دلوں میں چھپے ہوئے بھید نہ ظاہر کر دیے جائے، اور جو نفاق کا جو پردہ ہے کہیں وہ چاک نہ ہو جائے۔ تو اس بات کا ڈر انہیں خوف ستا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس خوف کے باوجود بھی وہ اپنی خباثتوں، شرارتوں اور سازشوں سے باز نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ تم دین اسلام کا جتنا مذاق اڑا سکتے اڑا لو۔ قُلِ اسْتَہْزِئُوا، تو تم جتنا مذاق اڑانا چاہتے اڑا لو، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری ایک ایک چلاکی، جہاد کے خلاف ہر سازش، جہاد سے پیچھے رہنے کی جھوٹے جو بہانے ہیں، جھوٹی قسمیں ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے پروگرام، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کے سامنے کھولنے والا ہے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا، ان باتوں کو نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ اور واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے سارے منافقوں کے بارے میں اور ان کے سارے ناموں کی فہرست بتا دی گئی تھی کہ جتنے بھی منافقین ہیں ان سب کی ان کے پاس جو ہے نا فہرست آ گئی تھی، اور سارے منافقوں کے نام بتا دیے گئے تھے، لیکن اس کو جو ہے پبلکلی نہیں کیا گیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 64، اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کی بات کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ منافقین آیات الہی کا مذاق اڑاتے اور مومنین کا مذاق کرتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی یعنی باتیں بھی کہتے، اور اس سے بھی وہ پیچھے نہیں رہتے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمان کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو ہی جاتی۔ تو لیکن جب ان سے پوچھا جاتا نا منافقوں سے، تو اس بات سے وہ مکر جاتے تھے کہ ہم نے ایسا کہا، ہم نے کہتے تھے ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، نہ مسلمانوں کے خلاف کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہا، اور یہ بھی کہتے کہ ہم تو نا یوں ہی آپس میں اگر کہہ بھی رہے تو مذاق میں کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں؟ تو بہت ڈراوے والی آیات ہے۔ تو جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں نا، آپ دیکھیے کہ اللہ اور رسول اور اللہ کی جو ہے آیات، قرآن کی آیات کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں اور فلاں بریانی کھانے کی، اور وقت یہ فلاں ٹائم یہ وہ، اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کامیڈی چٹکلے مذاق اڑاتے ہیں نا جگہ جگہ دوسرے پلیٹ فارم پہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، یہی تو ہے نا، نہ تو ان کو دیکھنا چاہیے، نہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ دیکھ کے ہنسنا چاہیے۔ تو اللہ اور اس کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں پہ بھی کوئی مذاق نہ اڑائے، ورنہ کیا ہوگا، بہت برا اس کا نتیجہ ہونے والا ہے۔ لیکن ان منافقین کی یہی صفات ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کوئی بھی منافقین ہے نا، تو وہ صرف اس فائدے کے لیے مسلمان میں داخل رہے، اور پھر جب جو ہے اس کے پاس جو ہے ایسا کوئی موقع آئے کہ جس میں اللہ کا اور رسول کا یا قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا ہو، تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں رہتے، اس کا بھی فوراً مذاق اڑا جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے، ایک ڈانٹ ہے اور عبرت ہے اس میں ہمارے لیے بھی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آیات کا مذاق کہیں ایسا تو نہیں ہم سے اڑ رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہم مذاق اڑا رہے ہوں نا۔ تو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔
تو کہیں بات بات میں ایسی کلمات، کہیں ایسی بات تو نہیں نکل گی جس میں ہم جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، اکثر لوگ محاورہ بول دیتے ہیں، ہے نا. کوئی اگر بہت دیندار، اس نے توبہ کر لی اور اس کا دل بدل گیا اور وہ اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا، یا اس سے پہلے جو تھا وہ بہت جو ہے نافرمان تھا، لیکن اس کا دل بدلا اور وہ ایمان اچھے سے لے آیا، اچھے سے اسلام کو فالو کرا. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہے نا. یہ اس طریقے سے جو ہے نا، یہ بھی یہی چیز ہے کہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کی آیات اور اللہ کا مذاق اڑانا ہے نا. اس طریقے سے نہ کوئی محاورے کرے، نہ کوئی طنز کرے، نہ کسی پہ کوئی ٹونٹ کرے، کچھ بھی نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے. بس اپنی کا آپ کو دیکھیں. جب بھی کسی میں کوئی کمی، کوئی خامی دکھے تو شیشہ پہلے دیکھ لیں، ہے نا. اپنے اعمال کو دیکھ لیں، ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہم کتنے بڑے گندے انسان ہیں. ہمارے اندر تو بہت برائیاں بھری پڑی ہیں، اور ہم سب کو کہتے ہیں، سب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے ہمارے ساتھ کیا. اب دیکھیں، جس دن ہم اپنے بارے میں جائزہ لینے والے بن جائیں گے نا، جس دن ہر مسلمان اپنا جائزہ لینے والا بن جائے گا نا، تو واقعی میں پھر یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا، تو وہی صحابہ والا جو زمانہ ہے، صحابہ صحابیات والا، وہی دور آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. جس دن ہم اپنے جائزہ لینے بیٹھ جائیں گے، تو صحابہ کا یہی جو ہے رویہ تھا کہ وہ اپنا جائزہ لیتے تھے، اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ کہیں ہم تو نہیں ہیں، کہیں ہم نے تو نہیں ایسا کیا. تو بہت ڈرتے تھے وہ. 66 آیت دیکھیں. بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیتے تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اور اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کو پھر سے مخاطب کر کے کہا ہے کہ اب معذرتوں کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. معذرت یعنی معاف کر دیجئے، یہ عذر ہے، یہ بہانے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. نہیں، اب کوئی بھی وقت ایسا نہیں رہا. تم نے جو کرنا تھا نا، اپنی جانوں پر تم نے وہ ظلم کر چکے ہو. اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے دلوں سے ایمان کیا ہے؟ نکل چکا ہے، ختم ہو گیا، اور تم دولت ایمان سے محروم ہو کر کفر کے اندھیریوں میں گھر چکے ہو. اس لیے تمہارے انجام بڑا ہی خوفناک ہے. ہاں، صرف وہ لوگ جو اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو کر تہہ دل سے ایمان لے آئیں گے، تو توبہ کر لیں گے، تو وہ دردناک عذاب سے بچ جائیں گے. تو یہ بہت ڈرانے والی آیتیں ہیں کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے نا اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. یعنی یہ ان کے لیے ہے جو مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، جب دین کی اور اسلام میں اور جو ہے دین کے مجالسوں میں جب نہیں جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اور پھر ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ نفاق ہوتا ہے، اور پھر بہانے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی اگر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، آپ واقعی میں اگر دیکھیں آپ اصلی عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مسلمان عورت پر فرض کیا ہے. اب اس فرض کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ اس سے جی چراتے ہیں کہ نہیں، ہم اتنے سارا جو ہے نا ثواب کما کر کریں گے کیا؟ یہ ان کے بہانے ہوتے. یا ہم اتنا زیادہ جان کر کریں گے کیا؟ یہ دوسرا بہانہ ہوتا ہے. یا پھر کہتے ہیں کہ ہم اگر زیادہ سیکھ پڑھ لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، اسی لیے ہم نہیں کرتے. آپ دیکھیں کیا پوچھ نہیں ہوئے گی، ہے نا. تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے دین سے پیچھے رہتے ہیں، علم سے پیچھے رہتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو پھر ان کا یہ ایک طرح سے کفر ہو گیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دے اور ایک گروہ کو عذاب دے، تو اس وجہ سے یقیناً کیا ہے؟ وہ مجرم ہے. یعنی جو گروپ معاف کر دیا جائے گا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تو وہ دراصل کیا ہوگا؟ وہ دراصل جو توبہ کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. مرنے سے پہلے جس نے سچی توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی اپنے گناہوں کی، اور اس کے دل میں کچھ بھی نفاق بالکل ذرا برابر بھی نہیں رہا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے. شاید وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اب دیکھیے بات کیا کہی جا رہی کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، تو شاید وہ مجرم نہ ہو. لیکن جنہوں نے زندگی بھر نفاق کیا، اپنے فائدوں کے لیے مسلمان رہے نا. مسلمان اپنے فائدوں کے لیے اس لیے رہتا ہے کیونکہ اب ہمارے کیا خاندان میں ہم سب مسلمان ہیں، تو اب ہم بھی مسلمان ہیں. ہمارے باپ دادا ساس سسر ہیں، نانی نانا دادا دادی چاچا چاچی سب لوگ مسلمان ہیں، تو ہم بھی مسلمان ہیں. بس اسی کو باپ دادا کے دین کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسے
مشرکین مکہ جو تھے اپنے آبا و اجدادی جو مذہب کو فالو کر رہے تھے، ویسے ہی آج امت مسلمہ بھی اپنے مذہب کو فالو کر رہا ہے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اسلام کی خاطر نا قربانیاں دو، محنت کرو، کوشش کرو، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے تو نہیں ہوگا، ہم سے تو یہ بہانے ہو رہے ہیں، ہم سے تو فلاں میری مجبوری ہے، ہم سے تو فلاں میری مجبوری ہے، ہمارا بزنس چوپٹ ہو جائے گا، ہمارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، ہمارا گھر چوپٹ ہو جائے گا، ہماری ایجوکیشن چوپٹ ہو جائے گی، سب ہمارے یہ سارے بڑے بڑے وہ بہانے بنا دیتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ساری زندگی آپ دیکھیں، اگر انسان کی 24 گھنٹے کا حساب لیا جائے تو ہر انسان نا تقریباً 6-7 گھنٹے، بہت زیادہ اگر سوئے تو 6-7 گھنٹے سے زیادہ کوئی سوتا نہیں ہے۔ پھر باقی کے وہ گھنٹے کن کاموں میں گزارتا ہے نا، تو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کن کاموں میں لگا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے جاہلیت کے زمانے میں کیے ہوئے اعمال کے متعلق بھی باس پرس ہوگی، یعنی کہ پوچھا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اچھی طرح اسلام لائے، یعنی دل سے سچا مسلمان ہوا، پھر اس سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور جو برا ہے یعنی صرف ظاہری میں مسلمان ہوا ہے، اس کے دل میں کفر رہا، اس سے جاہلیت اور اسلام دونوں کے وقت کے کاموں کی باس پرس ہوگی، یعنی پوچھ تاچھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلم کی حدیث 160 اس کا نمبر ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ڈرانے والی حدیث ہے۔ اور آج دیکھیں کتنے لوگ ایسے جو جن کو ہم اور آپ جانتے تھے اور وہ مسلمان تھے واقعی میں، لیکن وہ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے، سچے دل سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اب دیکھیں کہ کلمہ جو پہلا کلمہ ہے نا، جیسے کلمہ توحید، اس پر ایمان لائے سچے دل سے، پھر وہ اقرار ہے، پھر زبان سے اقرار، پھر دل سے اقرار، پھر عمل سے بھی اس کو اختیار کرنا، تو یہ ہوتا ہے سچا ایمان۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آبا و اجدادی دین ملا، بس انہوں نے اس کو فالو کیا اور دنیا سے چلے گئے، نہ ان کو قرآن پڑھنے کا موقع ملا، نہ انہیں حدیث پڑھنے کی خوش نصیبی حاصل ہوئی، نہ انہیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا موقع ملا، اور وہ یوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، بس ایسی جیسے منافقین۔ آپ دیکھیں جب معلوم نہیں ہوتا، آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو ہے نا خسارے میں کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ خسارے میں ہوتے ہیں جو اپنے جو نیکی کا کام مطلب کہ جو وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ سب سے خطرناک چیز یہی ہے کہ عمل وہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کریں، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل کیا ہے؟ ردی ہے، بالکل جو ہے بیکار ہے، ردی ٹوکری میں ڈالے جانے والا ہے، اور وہ اس گمان میں ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن اور سنت سے جوڑا ہے، اور اس سے اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نا اس قرآن کریم سے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جوڑے رکھے، اور ہماری زندگی بھر ہم سب اسی سے جڑے رہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک خوش نصیبی ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، تو اس کو یہ سب چیزیں معلوم ہوتی، نالج آتی کہ واقعی میں کون خسارہ پانے والا ہے، کون جو ہے نا کس کی توبہ نہیں قبول ہونے والی ہے۔ اور توبہ تو اسی کی قبول ہوگی نا جس کو معلوم ہوگا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، اور جس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے واقعی میں گناہ کیا ہے نا، تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے نا، تو اسی کی تو توبہ قبول ہوگی۔ جس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم واقعی میں گنہگار ہے، یا ہمارے اندر نفاق ہے، یا ہم فائدوں کے لیے اسلام میں ہے نا، تو وہ کیسی توبہ کرے گا نا؟ توبہ بھی وہ نہیں کرنے والا ہے۔ تو یہ دراصل یہ بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے اعمال بہت اچھے لگتے ہیں، اور حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ عمل ان کے عقارت ہوتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 67 ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں، اور وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اس نے انہیں بھلا دیا، یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ یہاں پہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات کی جا رہی، تو منافق جو مرد ہیں، منافق عورت کیا ہیں؟ سب ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے میں سے ہی وہ ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، تو تمام منافق مرد اور عورت آپس میں کیا ہے؟ سب ایک ہیں، یعنی ٹوٹل منافق ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ جیسے مومن مرد اور مومن عورتیں ہوتی ہیں نا، ویسی منافق مرد بھی ہوتے ہیں اور منافق عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہمیں سمجھنا چاہیے۔
اور اکثر ہم سمجھتے کیا کہ عورتیں نہیں ہوں گی، ہے نا، تو یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو منافق ہے، جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو تمہیں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق، البتہ یہ تو سب کیا ہے، منافق ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتوں ہوں، وہ سب کیا ہے، ایک ہی ہیں، یعنی کفر اور نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی اور صفات بیان کی جا رہی ہے کہ جو مومن کی صفات کی بالکل کیا ہے، اپوزٹ ہے، الٹ ہے۔ یأمرون بالمعروف یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، یعنی اپنی وہ مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو وہ روکے رکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد دراصل کیا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو منافق ہیں وہ اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو بری باتوں کو کرنے کو کہتے ہیں اور لوگوں کو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ بخل کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لینا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ سے مراد کیا ہے، بخل ہے۔ یعنی مومن کی صفات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، اور منافق اس سے اپوزٹ ہے، وہ بخل کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں تو اس سے خرچ نہیں ہوتا، ہاں جب اس کو اپنے لوگوں کے دکھانے کے لیے ریاکاری میں اس نے خرچ کرنا ہوگا نا، تو اسے خوب خرچ کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے کہ ہمیں بھی دکھانا ہے، دیکھو بھائی واہ کیا شادی ہوئی ہے ان کے یہاں، لوگ واہ واہ کریں کتنی اچھی شادی انہوں نے کی، کتنا اچھا ولیمہ کیا انہوں نے، کتنی طرح کے ان کے ورائٹی کے ڈشز تھے ہیں ان کے یہاں، دیکھو بھائی بارات آئی لڑکی کی، انہوں نے کیا کیا دیا، سب کچھ دیا، ہر براتی کو انہوں نے سونے کے سکے اور گاڑی اور بلیٹ اور یہاں تک کہ جو ہے نا ڈائمنڈ سیٹ وغیرہ بھی سب دے دیے براتیوں کو۔ تو یہ سب کیا اس طرح سے تو اس سے خوب خرچ ہوتا ہے مال، لیکن ہاں جب اس سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے دین پہ تھوڑا مال لگا دو، فلاں جو ہے تبلیغ کا کام ہو رہا وہاں تم اپنا لگا دو تھوڑا، تو پھر وہ کیا کرتے، کنجوسی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، تو اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، یعنی اللہ انہیں دیکھے تک کی نہیں ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دیکھے گا تک کی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اوپر نظر بھی نہیں ڈالے گا، اپنے فضل و کرم سے انہیں محروم کر دے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی نا ان سے ایسا معاملہ کرے گا قیامت کے دن کہ اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، جس طرح آج انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے نا، مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو بھلا دیا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال رکھا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ تو یہ ہے منافقوں کا سزا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھلا دیں گے آخرت میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 68۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے بچا لینا پروردگار۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ منافق مرد اور عورتوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ منافق چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، تو ان کے جو صفات ہے نا، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال اور سخت پسندیدہ ہے، اور یہ دراصل کیا کرتے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور یہ جہاد کی دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرتے ہیں، اہل ایمان سے حسد اور بغض رکھتے ہیں، اور بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں دین کے کاموں میں۔ تو ان سنگین جرم کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، جس میں نا یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، ان کو جہنم کا ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جہنم کی آگ ہی ان کے لیے کافی ہے، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ چلتے رہیں گے، بلکہ جو ہے نا مدد کرنے کے لیے پکاریں گے کہ ان کی کوئی مدد کر دے، بلک بلک کر لوگوں کو پکاریں گے، ان کی نہ آواز سنی جائے گی نہ ان کی چیخ پکار سنی جائے گی،
اور مگر ان کی جو ہے وہاں کوئی بھی بات نہیں سنی جائے گی، اور یہ لوگ جہنم کی آگ میں ڈال کر بھلا دیے جائیں گے، ہے نا۔ آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آخرت میں بھلا دے گا، تو یہ جہنم میں جھونک کر اللہ ان کو بھول جائے گا، جیسے آج انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا رکھا ہے نا۔ تو ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم سب نے بھی تو اللہ کو نہیں بھلا دیا ہے۔ ہم سب کہیں اپنی زندگیوں میں یا ہمارے جو رشتہ دار ہے، یا ہمارے بیٹی بیٹا ہے، یا ہمارے گھر والے ہیں، چلے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے کہ انہوں نے اللہ رسول کو بھلا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے کسی ہمارے رشتہ دار، ہمارے قرابت دار نے اللہ رسول کو بھلا دیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جس نے بھی اللہ رسول کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو بھی بھلا دے گا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 69 ہے، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بھی خطاب یہاں پہ منافقوں کو ہے، کہ تمہارے جو آج کا حال ہے نا، ان قوموں کی طرح ہے جیسا پچھلی جو قومیں تھیں، پچھلی جو قومیں گزر چکی، تو پچھلی جو قومیں ہیں نا، من قبلکم میں یعنی کہ یہود اور نصارہ ہے۔ آج کے جو منافق ہے یا اس وقت کے جو منافق تھے، تو ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تمہارا حال نا ان قوموں کی طرح ہے جیسا جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی یہود نصارہ۔ ان پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری ہی طرح انعام کیا تھا، انہیں جسمانی قوت دی، مال دی، دولت دی، اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے بہت زیادہ اچھی حالت میں وہ تھے، اور انہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی خوب فائدہ انہوں نے اٹھایا، خوب مزے کرتے تھے، خوب تکبر میں مبتلا ہوتے تھے، تمہاری طرح اللہ کے دین اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے اور اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت میں وہ سب آ گئے، دنیا میں ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور آخرت میں ان کی کیا ہوئی؟ بربادی ہوئی۔ تو اے منافقو، تم بھی خوب مزے اڑا لو، اور خوب جو ہے آخرت کو بھلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانی کے لیے خوب بڑھ چڑھ کر کے تم حصہ لو، اس لیے نا تمہارا انجام بھی کیا ہے؟ انہی لوگوں کے جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگوں کا ہم نے زبان سے یہی سنا ہے کہ لائف جو ہے نا دراصل کیا ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے ہے، خوب انجوائے کر لو، خوب مزے کر لو، آخرت کی بات تو آخرت میں دیکھی جائے گی، کل کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے، یا کل کی کل دیکھی جائے گی، یا آج جو ہے مزے کر لو، آج ہم ہٹے کٹے ہیں، آج ہمارے پاس مال دولت ہے، ٹھیک ہے، تو اسی میں ہم مزے کرتے ہیں، خوب انجوائمنٹ کرتے ہیں، لیکن کل جو ہوگا دیکھا جائے گا نا۔ تو لائف نہیں ملے گی دوبارہ، یا زندگی نہیں ملے گی دوبارہ، اسی چیز کو سامنے رکھ کے وہ بالکل جانوروں کی جیسی زندگی گزارتے ہیں، یعنی بس ان کا کیا ہے مشن؟ کھانا پینا اور گھومنا، یہ ان کی زندگیوں کا مشن ہو گیا ہے کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور پھر کچھ ویڈیو فوٹوگراف کو اپلوڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ان کی زندگیوں کا مقصد ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما ہی رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر، تو ان لوگوں کی طرح تم سے جو پہلے تھے نا، وہ بھی قوت میں تم سے زیادہ سخت تھے، اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے۔ حشر کیا ہوا ان سب کا؟ ذلیل خوار ہو گئے، خنزیر اور بندر بنا دیے گئے، اور برا انجام آج تک کی ہے اور قیامت تک کی ان کا ہونے والا ہے۔ تو کہیں تم ایسا نہ کرنا، کہیں تم بھی ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، تو وقت ہے ابھی کہ تم اپنی اصلاح کر لو،
اور زندگی دراصل کس لیے ہے کہ تاکہ یہ انسان جو ہے اپنی جو زندگی ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارے، نہ کہ انجوائمنٹ کر کر کے زندگی اپنی گزارے۔ اپنی زندگی اس لیے گزارے تاکہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور یہ زندگی ملی ہی اسی لیے تاکہ ہم یہاں پہ ایکم احسن عمل کریں، ہے نا، اچھے اچھے عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اچھے عمل کر کے آیا ہے، کس نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، تبھی تو اس کو وہاں پہ جزا دیا جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا، ایتھسٹ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، یہ تو کیا ہے، ایک ہوتا چلا آ رہا ہے چیزیں بس، اور کوئی نہیں اللہ اور کوئی نہیں ہے گاڈ۔ اس طریقے سے وہ لوگ وہی لوگ کہتے ہیں جن کو دراصل کیا ہے، جو گناہ کرنا چاہتے ہیں، جو گناہوں میں ملوث رہنا چاہتے ہیں، وہ بہانہ بناتے ہیں، حالانکہ ان کے کہنے سے ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ تو جو اللہ ہے وہ تو برحق ہے، اور رسول کیا ہے، برحق ہے، اور آخرت تو کیا ہے، وہ برحق ہے۔ کسی کے انکار کرنے سے وہ چیز ہونے والی نہیں ہے۔ وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جو لوگ اس طریقے سے بات کہہ کے اور جو ہے زندگی کا سب کچھ مقصد بنا لیتے ہیں، وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بات پہنچا دی گئی ہے۔ دراصل 1450 سال پہلے یہ سب آیتیں آ گئی تھیں، سب کو پتہ تھا۔ ہمارے گھروں میں قرآن اتنے سالوں سے رکھا تھا، سب کو معلوم تھا نا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا۔ تو اب بات پتہ چل رہی ہے نا، تو کیا کرنا ہے، اپنی سب سے پہلے اصلاح کرنی ہے، نہ کہ دوسروں کو طنز کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور اپنے سے پہلوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالکل جو ہے نا، بالکل بالشت، یعنی کہ ایسے چلو گے بالکل بالشت پہ بالشت، اور ذرا بذرا، یعنی قدم بقدم، یعنی کہ جیسے فٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا، اسی کے اوپر بالکل فٹ اسٹیپ جما کے رکھنے والے، ایسے لوگ دوسرے کو پیروی کریں گے، یہاں تک کہ وہ اگر کسی گوہ کے بل میں گھسیں گے تو یقیناً تم بھی گھس جاؤ گے۔ یعنی کہ مسلمانوں میں سے کچھ گروہ جو ہوں گے، پچھلے جو قوم ہے ان کی ایسے نقل و حقل کرنے والے ہوں گے، کاپی کرنے والے ہوں گے کہ اگر پچھلی قوم جو ہے نا گوہ کے بل میں گھس گئی، یعنی کہ گڈھے میں گھس گئی، تو کچھ مسلمان کے گروہ وہ بھی ایسے ہی گھس جائیں گے گڈھوں میں۔ تو صحابہ نے پوچھا اس سے آپ کی مراد کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اہل کتاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہیں، یعنی جو پچھلے جو لوگ ہیں، پچھلے جو قومیں ہیں جو ایک گو کے بل میں جا کے گھس گئی، یعنی کہ پچھلے جو لوگ تھے، پچھلے وہ قومیں ہیں، اور تم بھی گھس جاؤ گے، اس سے مراد مسلمانوں کے جو لوگ ہیں۔ آج دیکھیں آپ کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمانوں کو آج اپنا اسلامی کلچر نہیں اچھا لگتا۔ آج مسلمانوں کو کون سا کلچر اچھا لگتا ہے؟ یہود نصارہ کا کلچر اچھا لگتا ہے۔ اتنی کاپی کرتے ہیں کہ یہود نصارہ تو کیا ہوئے، بالکل خسارہ پانے والے ہو گئے، اور ان کی کاپی کرتے کرتے کچھ مسلمان بھی یہود نصارہ کی طرح ہی کیا ہے، خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 70۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیل لے کر آئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں ان 6 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا جو مسکن یعنی ٹھکانہ شام رہا ہے۔ شام جہاں پہ آج بھی جنگ جاری ہے، فلسطین اور شام، تو یہ دراصل کہاں کس کے قریب ہے؟ عرب کے قریب ہے۔ اور ان کے کچھ جو باتیں انہوں نے شاید آبا و اجداد سے بھی سنی ہوں گی، تو جو قوم نوح تھی جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت کے باوجود ہونے کے بعد بھی وہ تند ہوا سے ہلاک کر دی گئی، قوم سمود جسے آسمانی چیخ کے ساتھ اسے ہلاک کر دیا گیا، قوم ابراہیم جس کو بادشاہ نمرود اور پھر کنان کے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نمرود کو جو ہے مچھر سے ایک ہلاک کر دیا گیا، پوری قوم کو اور اس کے جو بادشاہ تھا اس کو ایک مچھروں سے، چھوٹے سے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر اصحاب مدین جنہیں چیخ اور زلزلے اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، اور اہل متفقات، ٹھیک ہے، جو ولد متفقات الفاظ یہاں پہ بھی آیا ہے، الٹی گری ہوئی بستیاں، تو اس سے مراد قوم لوط ہے جس کی بستی کا نام کیا تھا؟ صدوم تھا۔ ان پر بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے تھے نا، دوسرے ان کی بستیوں پر اوپر جو ہے اٹھ جانے کر نیچے پھینک دی گئی، یعنی کہ ان کو تلپٹ کر دیا گیا، اٹھا کر نیچے پلٹ دیا گیا، جیسے آپ توے کے اوپر جو ٹکی ہے یا کباب ہے
وہ جو ہے پلٹتے ہیں نا، ایسے ہی یہ جو قوم لوط تھی ان کو بھی ایسے ہی پلٹ دیا گیا. پھر اوپر سے پتھروں کی بارش اور ان کے اوپر جو ہے نا خوب جو ہے برسائے گئے پانی اور پتھر برسائے گئے، جس سے پوری بستی کیا ہوئی، اوپر سے نیچے ہو گئی، اور اس لیے انہیں اصحاب متفقات بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ قوم لوط کی بستیاں. ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر آئے. ٹھیک ہے، آتتہم رسولہم بالبینات، ان سب کے پاس ان کے قوم کے رسول اور پیغمبر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تبارک تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ان کے پاس رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، جو انہیں قوم کا ایک فرد تھا، انہی کی قوم میں سے ایک فرد ہوتا تھا، اور انہیں اچھی بات کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا. لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ ان کو جھٹلا دیا. تو اور کیا کیا؟ کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، جس کا رزلٹ کیا ہوا؟ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور دراصل وہی جو اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ سب اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے. آیت دیکھیں، آیت 71. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا. بے شک اللہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم واقعی میں اس طرح سے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، جو کامیابی پانے والے لوگ ہیں، مومن ہیں. مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کا ذکر ہے. جیسے منافق مرد اور منافق عورتوں کا ذکر آیا تھا، ویسے یہاں پہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا ذکر ہے. تو یہ کون ہے؟ تو بعض جو ہے ان کے بعض دوست ہیں. تو ہمیں بھی جائزہ لینا، کیا ہم واقعی میں ان کی طرح ہم اپنے سارے ہمارے عمل ہیں؟ تو یہاں مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دل سے دوست ہوتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور ذکر الہی میں مشغول رہنے، اور پھر نمازوں کی حفاظت کرنا، اور منافقوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو سمیٹنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو دینا، اور اس پھر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. اور وہ دراصل راہ سرکشی بھی اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان خوبیوں کی وجہ سے جو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی ہے. والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست اور جو ہے ساتھی ہوتے ہیں، یعنی سپورٹر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے میں داخل کر کے یہ بات سمجھائی. یہ بخاری کی حدیث نمبر 2446 ہے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہیں. تو یہ مومن کی صفات ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہماری جو زبان ہے یا ہمارے ہاتھ سے کیا تو تمام مسلمان کیا محفوظ ہیں؟ دیگر مسلمان محفوظ ہے کیا؟ تو دیگر مسلمان یا تمام مومن یا مسلمان ہم سے محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے؟ اگر ہماری زبان کی وجہ سے یا ہمارے ہاتھ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری زبان چلے تو پھر اس لیے صرف اللہ کے ذکر کے لیے چلے، نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچانے، تانے دینے، طنز کرنے، غلط بات کہنے، گالی دینے. تو دیکھیں یہ سب منافقین کی صفات ہیں. ہم سب پڑھ ہی رہے، اسی لیے ہم سب اپنی اصلاح کر لیں، ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر ہے تو اپنی وہ اصلاح کر لے. کسی مسلمان کو ہمیں کیا نہیں کرنا ہے؟ تکلیف نہیں پہنچانا ہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. اور مومن کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان آپس میں بلڈنگ کی طرح ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوطی دیتے ہیں. جیسے دیواریں دیکھی آپ نے، جب اس میں جو کاریگر ہوتا ہے جب ایک اینٹ رکھتا ہے، پھر دوسری اینٹ رکھتا ہے، پھر تیسری اینٹ رکھتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ نیچے کی اینٹ نہ رکھی گئی ہو اور اوپر کی اینٹ رکھ کے دیوار بن جائے. تو وہ جو دیوار ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ کمزور ہو جائے گی، بلڈنگ فوراً گر جائے گی. بلڈنگ کی مضبوطی تبھی آتی جب ایک ایک اینٹ درست طریقے سے لگی ہو. تو مومن کیا ہے؟ مومن کے لیے کیا ہے؟ قوت دینے والا ہے، سپورٹر ہے، نہ کہ اس کے ٹانگیں کھینچنے والا، نہ کہ اس کو نیچے کھینچنے والا، نہ کہ اس سے حسد کرنے والا، نہ کہ اس کو تانے دینے والا، نہ ہی اسے چڑھانے والا، نہ ہی اس کا مذاق اڑانے والا. ٹھیک ہے،
تو یہ سب منافقوں کی صفات ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ ہمدرد ہوتے ہیں، ہر طرح سے اس کے سپورٹر ہوتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو اس کو جو ہے نا تنہائی میں اس کو اچھی باتوں کا مشورہ بھی دے دیتے ہیں، اور سب کے سامنے اس کو رسوا ذلیل بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے مومن ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال آپس میں رحم کرنے اور محبت اور شفقت اور نرمی کے اعتبار سے ایک جسم کے مانند ہے، کہ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے نا تو سارا جسم تکلیف میں ہو جاتا ہے، تو نیند اڑ جاتی ہے اور بخار جیسا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب جسم میں کوئی تکلیف یا بخار ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا، سب پریشان ہو جاتا ہے، پورا جسم جو ہے ہلاکان ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث 2586 ہے۔ تو یعنی اس کی مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسم کے مانند ہے۔ یعنی جسم میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ کہ کسی کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا تو پورے جسم کو اس کا اثر پڑتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ وہاں مسلمان مارے جا رہے پورے دنیا میں، لیکن مسلمان پریشان ہیں۔ کون؟ جو ایمان والے ہیں۔ نفرت ہو گئی ہے سارے اسرائیلی پروڈکٹ سے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کی کیا ہے؟ بھائی ہیں، آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ تو وہاں سارے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا، ختم کر دیا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے دلوں میں چھاپ اتر گئی ہے نا، ساری چیزوں سے، ان کی پروڈکٹ سے، ان کی ہر چیز سے، یہاں تک کہ ان کے جو فلیگ ہیں ان سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ دراصل کس کی علامت ہے؟ مومن کی کیا ہوتے ہیں؟ سپورٹر ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، محبت و شفقت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں۔ جسم میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ساری جسم کو کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو ایسے بنے کہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہوں، ایک دوسرے پر شفقت اور نرمی کرنے والے ہوں، درگزر کرنے والے بنے، معاف کرنے والے بنے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور صبر کی تلقین دینے والے بنے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہنے کی جگہ کا جو ہمیشگی کے باغوں میں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جنت عدن میں اچھے اچھے مکانات ملیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا، ایک جو خیمہ ہوگا وہ جوف کے دار موتی طرح ہوگا، یعنی کہ جوف دار ایک موتی ہوتا ہے اس جیسا بنا ہوگا، تو اس کا جو طول ہے 7 میل موٹا ہوگا، یعنی کہ اس کا جو طول ہوگا اس کی یعنی کہ لمبائی ہوگی 7 میل کا ہوگا، اور اس خیمے میں مومن کے اہل یعنی خاندان والے ہوں گے، اور ان کے پاس جائیں گے لیکن دوسرے انہیں دیکھ نہیں سکیں گے، یعنی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسے ایسے خیمے ہوں گے کہ وہ باہر کے نظارے دیکھیں گے لیکن اندر سے بیٹھ کے وہ باہر کا نظارہ دیکھیں گے لیکن باہر والے اندر سے کچھ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو ایسے ایسے خولدار خیمے ہوں گے۔ تو یہ بخاری کی حدیث تھی 3243، اس کا نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے۔ میں نے پھر سوال کیا جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا غارہ خوشبودار کستوری کا ہے، اس کی کنکریاں سنگریز سے ہیں، بہت قیمتی جو موتی لولو ہوتا ہے اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی جنت مٹی اور زعفران کی ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جنتیوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی کی حدیث 2526 اس کا نمبر ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو اس جنتوں میں داخل فرما جن کا آپ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے۔ اور عدن جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے نا، عدن فی جناتن عدن، آیت میں دیکھیں تو جناتن عدن، تو عدن سے مراد کیا ہے؟ عدن کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتے ہیں ہمیشگی کے، اور جنت عدن ان 3 چیزوں میں سے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جنت عدن ہے، جنت عدن میں ہمیشگی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہیں اور 2 باغ سونے کے ہوں گے۔ چاندی کے باغوں میں برتنوں سمیت ہر چیز چاندی کی، اور سونے کے باغات میں برتنوں سمیت ہر چیز سونے کی ہوگی۔ لوگوں کو جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھیں گے سوائے اللہ کی کبریائی کی چادر کے،
جو اس کے چہرے اقدس پر ہوگی اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. یعنی جنت عدن میں کیا ہوگا؟ ہمیشگی والے جنت میں اللہ رب العزت کو ہر وقت انسان دیکھے گا، اللہ کے چہرے پہ صرف کبریائی کی چادر ہوگی، مسلسل اللہ کا دیدار ہوگا نا. اللہم ربنا جعلنا منہم. یہ مسلم کی حدیث 180 اس کا نمبر ہے. تو کتنا وہ ہوتا ہے نا کہ بس ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہم بھی ویسے ہی بن جائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ جن کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں. تو کام بھی تو ہمیں ویسے ہی کرنے ہوں گے نا. آج ہمیں یہاں کوشش کریں گے تو یہ سب ہمارے لیے بھی انعامات انشاءاللہ ہوں گے، انشاءاللہ. اور دیکھیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جتنی بھی میرے جنتی بندو، اب میں تم پر ہمیشہ کیا ہوں گا؟ راضی ہو جاؤں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ کی رضامندی مل جائے گی، اور رضامندی ہوگی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی رضامندی. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، جنت میں بنا آگ کے داخل ہو جانا اور رب کی رضامندی مل جانا کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. اللہ کی رضامندی ایسی ملے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوں گے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 73. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان منافقوں اور کافروں سے کیا کریں؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. آپ ان سے جہاد کریے، ان پر سختی بھی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ تو دراصل کیا ہے؟ جہنمی ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور وہ کافروں اور منافقوں کے خلاف کیا کرے؟ جہاد کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے. کافروں سے جہاد یہ ہے کہ ان سے جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے، یا اسلام نہیں لاتے تو ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ یا ٹیکس دے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسلامک کنٹری ہے، وہاں کے لیے یہ احکامات ہے. ہم سوچے کہ ہم نکل پڑے تلوار لے کر کے، اور ہم ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسلامک ملک، اسلامک کنٹری کے لیے ایسا ہے. لیکن آج سارے اسلامک کنٹریوں نے بھی کیا کر رکھی ہے؟ چوڑیاں پہن رکھی ہیں. وہ بھی نہیں اسٹیپ اٹھاتے ہیں کہ آج مسلمان اتنے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ نہیں بولتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو بھی جہاں پہ اسلامک شریعت، اسلامک لا وہاں پہ نافذ ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی اس طرح سے جو ہے کافر ہے یا منافق ہے، تو پھر ان سے کیا کیا جائے؟ جنگ کیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دراصل کیسے ہیں؟ یہ اسلام کو اور اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. ابھی ہم لوگ اتنی آیت پڑھی، اس میں کیا پڑھا ہم لوگ نے؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، اور پھر کیا کیا؟ مسلمانوں کا بھی طنز اور مذاق اڑاتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا جائے گا؟ ان کو کیا کرنا؟ ان سے اب جنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان سے جنگ کرنا ہے. ہاں، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی کیا کریں؟ رک جائیں. پھر ان کے اوپر اس طرح سے نہ ان کے اوپر ظلم کریں، نہ ان سے جہاد کریں. آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 74. وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں انہوں نے بات نہیں کہی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا ہے، اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے. بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یحلفون باللہ ما قالوا. منافقین اپنی نجی مجالسوں میں کفر کی باتیں کرتے تھے، لیکن پردہ چاک اور اس سے راز اٹھ جانے سے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر مکر جاتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ فلا بات تم نے کہی ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے تو نہیں کی ہے. پھر وہ قسمیں کھاتے تھے نا یقین دلانے کے لیے، اور کہتے تھے ہم نے تو ایسے ہی نہیں کہا ہے، ایسا تو ہم نے کہا ہی نہیں. اور پھر کیا کرتے تھے؟ پھر جب ان کی بات مان لی جاتی تھی تو پھر وہ کہتے تھے دیکھو کیسا بیوقوف بنایا ہے نا ہم نے مسلمانوں کو، کیسے ہم نے بیوقوف بنا دیا ان لوگوں کو. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. اور وہ کلمہ کفر
کیا تھا جو ان کے منافقوں کو نے کہا تھا؟ دراصل وہ کلمہ کفر کہا کرتے تھے۔ کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کے جو ہے نا منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جو شان میں گستاخی نا، جو غلط بات کہتے تھے نا، یہ کفر کا کلمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، غلط بات اللہ اور رسول کے خلاف کوئی غلط بات کہہ دینا یہ کفر کا کلمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رسول کے خلاف کوئی کفر کی بات کہہ دینا کفر کا کلمہ ہوتا ہے، جسے بعض مسلمان نے سن لیا اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی، لیکن جب آمنا سامنا ہوا تو اس بات سے وہ مکر جاتے تھے، کہتے تھے ہم نے نہیں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہیں کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دولت مند کر دیا۔ یعنی اس بابت کی بھی بعض وقت نقل کیے گئے ہیں، مثلا جیسے تبوک میں، جنگی تبوک میں نا واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں رہ سکے، اور 10 بار منافقین ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزرتے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کریں، کہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، جس سے آپ نے بچاؤ بھی کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کی پلاننگ تھی۔ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں تاک لگائے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے مارنے کی جب بھی پلاننگ کی جاتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے۔ تو ان کی یہی کیا تھی پلاننگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دے، ختم کر دے، کیونکہ پچھلے دیگر انبیاء بھی جتنے بھی ہیں ان کی یہی پلاننگ رہی ہے کہ وہ ہر رسول کو مار دے، کیونکہ نیکی کا جو حکم دیا جا رہا ہے نا، ان کو نیکیاں تو پسند نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت مند کر دیا ہے۔ دراصل مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکز حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار بھی بہت زیادہ عروج پر ہو گیا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ تو منافقین مدینہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، فائدہ نہیں حاصل ہوتا تھا، ان کو حسد ہو جاتا تھا، وہ غیظ اور غضب سے بہت غصے میں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے ان کو یعنی کہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے۔ یعنی یہ ناراضگی اور غضب والی بات تو نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں فقر اور تنگ دستی سے نکال کر خوشحالی میں بنا دیا۔ یعنی جب اللہ کے رسول اور مسلمان سارے غنی ہو گئے تو سارے کے سارے جتنے اول تھے ہے نا، منافقین اور مسلمان سارے کے سارے جو سب کی غریبی دور ہو گئی، سب کی تنگ دستی دور ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ اس پر ناراضگی، تو یہ کیا، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں بھی تو مال غنیمت میں حصہ ملا، تمہیں بھی تو فائدے ملے، تمہیں بھی تو تمہارے بھی دن تو فقرہ اور غریبی کی جو تھے وہ ختم ہو گئے، تم نے کیوں نہیں شکر ادا کیا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 75۔ ان میں سے وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیککار میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہم کو دے گا تو ہم بھی صدقہ خیرات کریں گے اور ہم بھی نیککاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن یہ کیا تھے؟ مکر جانے والوں میں سے تھے۔ یہ ایسا کرنے والے تھے ہی نہیں۔ مطلب اللہ اگر ہمیں دیتا تو ہم کر لیتے نا۔ اکثر جو خواتین ہوتا ہے ان کا بھی یہی ہوتا ہے نا، فلا بہت خرچ کر رہا ہے، بہت غنی ہے، بہت وہ اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیتا تو ہم بھی خرچ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک بناتا ہم بھی نیک ہوتے، ہم بھی صالحین میں سے ہو جاتے۔ تو دراصل اس طرح سے کون کہتا تھا؟ منافقین۔ دیکھیں، نیکی کرنے کے لیے اگر مگر کی شرط نہیں ہوتی ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ کر گزرتا ہے، وہ اگر مگر ڈگر نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کے پاس ہوتا ہے استطاعت، مال، نیکی کا موقع، تو وہ کر گزرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم کو ہوتا تو ہم کر لیتے۔ ٹھیک ہے، وہ بہانے نہیں بناتا ہے۔ تو یہ مومنین کی صفات ہے، اور یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے وہ منافق کی صفات ہے۔
اسی کے ساتھ ہی آج ہی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔